بدنصیب تو وہ ہے موت کے لمحات قریب آئے تو کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ موقع دے، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں توبہ بھی کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں نشہ نہیں کروں گا، اللہ موقع دے۔ مگر موت کے لمحات آگے، اب موقع نہیں ملے گا، بدنصیب تو وہ ہے۔ آخری لمحات، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، موت کے لمحات قریب آگے تو کہتا ہے کوئی میری جان بچانے والا؟ بدنصیب مرتے وقت بھی دنیا کی باتیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، نماز کبھی چکھی نہیں تھی، چہرے پہ داڑھی آئی نہیں ہے، بدنصیب مرنے کے بعد شکل بدل گئی، بدنصیب مرنے کے بعد رنگ اڑ گیا، بدبو آنے لگی، کہا جلدی اس کو دفنا دو، ہمارے گھر میں بدبو پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک عورت مری، اس کو غسل کو نہیں دیتا تھا، ریاض شہر میں غسل کو نہیں دیتا تھا، آخر مجبور کر کے ایک عورت کو لایا گیا، اندر بند کر دیا گیا، باہر اس نے غسل دے کے نکلی تو ڈر رہی تھی بیچاری، کہا کس کو مجھے غسل دینے کے لیے کہہ دیا، وہ تو کوئی چڑیل تھی، شکل ہی بدل گئی، رنگ ہی کالا ہو گیا۔ بدنصیب تو ہوئے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا گزرنی ہے۔ بدنصیب تو وہ ہے قبر نکالی جاتی ہے تو اندر سے سانپ نکل آتے ہیں، ایک سانپ برا حال کرتا ہے، قبر میں اژدہے ہوں گے، بدنصیب اس کو قبر میں سانپ ڈس رہے ہوں گے، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، بدنصیب۔ کتنی جگہ پہ قبر کشائی ہوئی، بعض دفعہ آدھا جسم ہی کھایا گیا ہے، آدھا جسم کھایا جا چکا تھا، کتنی جگہ پہ ایسا ہوا کہ جسم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، بدنصیب ہے وہ انسان جس کو قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، گرز فرشتے اٹھاتے ہیں، اتنا زور سے مارتے ہیں کہ ریزہ ریزہ بندہ ہو جاتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مگر بدنصیب تو وہ ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جان نکالتے وقت اس کو مارنا شروع کر دیتے، آنکھیں اوپر لگ جاتی ہے، آ گیا وہ ملک الموت جس کا مجھے خیال نہیں تھا۔ اب جان نکلنے لگتی ہے تو جان نکلتی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک عورت فوت ہونے لگی، مہینہ جان نہیں اس کی نکل رہی تھی، نکلی ہوئی تھی، جان نہیں نکل رہی تھی، پریشان، سارا معاشرہ حتیٰ کہ خطبہ جمعہ میں دعا کروائی گئی اس کو موت آ جائے گی۔ بدنصیب ہے وہ انسان جس کو احساس نہیں ہوا، جس کو فکر نہیں ہوئی کہ قبر میں عذاب بڑے خطرناک ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، عذاب واقعی ہونے والا ہے، اور قبر کے عذاب تو بڑے خطرناک ہیں۔ بدنصیب ہے جس نے قبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی، کتنی تنگ طریق وہ کوٹری ہے۔ کبھی سوچ لو بھائیو، دارالفلاح کے زیر اہتمام پروگرام میں آنے والوں، سوچ لو اس قبر میں ہمارا کیا بنے گا، اس قبر میں جا کے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، کون سا چراغ جلے گا، کون سی روشنی ہوگی، کون سا دیا جلے گا، کون ہمارے وہاں کام آئے گا۔ بدنصیب تو وہ ہے، حدیث میں آتا ہے قبر میں جنتی جو ہوں گے ان کو تو موجیں لگیں گی، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے سامنے جنت کا گھر اس کو دکھایا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ یہ گھر پتہ نہیں میرا ہے، پھر اس کو دور کر دیا جائے گا، کہا جائے گا تیرا گھر جنت میں بنایا گیا تھا، تو اہل ہی ثابت نہیں ہوا۔ ایک آدمی بھوکے کو روٹی دکھا کے واپس لے لی جائے، پیاسے کو پانی دے کے واپس لے لیا جائے، ننگے کو کپڑے دے کے واپس لے لیا جائے، اور کوئی آپ کو چابی گاڑی کی دے اور واپس لے لے، اور کوٹھی کی چابی دے اور واپس لے لے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ جنت کا گھر دکھا کے کہا جائے گا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور قیامت تک قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے، قیامت تک آگ برستی رہتی ہے، قیامت تک بچھو کاٹتے رہتے ہیں۔
دانت درد ہمیں گوارا نہیں، ایک کار درد ہمیں گوارا نہیں، تو کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟